کرام کی کرامات کو سنتے ہیں، آپ سب لوگوں کو کئی ولیوں کی کرامات یاد بھی ہوں گی، لیکن آپ کو ایک بات میں چھوٹی سی عرض کروں کہ جب ہندوستان فتح کرنے کے لیے جب ایک لشکر آیا تھا، جب وہ محمود غزنوی ایک لشکر لے کر ہندوستان تشریف لائے تھے، اس وقت ان کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی نے انہیں ایک جبہ دے کر بھیجا تھا، اپنا ایک کرتا انہیں دیا کہ جاؤ جب تم مصیبت میں ہو اور اس کرتے کو سامنے رکھ کر جو دعا تم مانگو گے رب تبارک و تعالیٰ تمہاری دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور جب حضرت محمود غزنوی سومناتھ کے مندروں کو فتح کرنے آئے تھے، جب وہ مندر فتح نہیں ہو رہے تھے، اس وقت آپ نے اس جبے کو سامنے رکھ کر دعا مانگی تھی کہ مولا تبارک و تعالی ہمیں اس کام میں فتح عطا فرما دے، تو آپ کو اس مقام میں فتح حاصل ہوئی۔ اور جب رات کو آپ سوئے تو خواب میں پیر و مرشد کا دیدار ہوا، رات میں اپنے پیر کی زیارت ہوئی، اور آپ کے پیر و مرشد حضرت ابو الحسن خرقانی فرماتے ہیں کہ محمود تم نے میرے کرتے کی کیا قیمت آکی ہے، بس تم نے فتح طلب کی تھی۔ ارے محمود یہ کرتا وہ تھا کہ اگر تو سامنے رکھ کر یہ دعا مانگ لیتا کہ مولا ہندوستان میں جتنے غیر مسلم ہیں تمام کو اسلام عطا کر دے، سب کو مسلمان بنا دے، تو رب یہ بھی کرنے پر قادر تھا۔ یہ اولیاء کرام کی ذات ہے۔ آپ دیکھیں حضرت ابو الحسن خرقانی کو رب نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، آپ بڑے ہی رب تبارک و تعالیٰ کے محبوب ولی ہیں، اور آپ بابا فرید الدین گنج شکر کے خلیفہ بھی ہیں۔ تو آپ کو بتاؤں کہ آپ کو ولایت کیسے ہوئی ہے، آپ کو ولایت کیسے نصیب ہوئی ہے۔ یہ حضرت ابو الحسن خرقانی کون ہے؟ ایک شخص اپنے ملک سے چلا، قریباً 3 مہینے کی مسافرت طے کرتے ہوئے خرقان پہنچا، اور اس کے دل میں خواہش تھی کہ یہ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بڑے ہی باگزیدہ رب کے بندے ہیں، اللہ کے بڑے ہی کامل ولی ہیں، میں ان سے ملاقات کروں، ان سے بیعت کر لوں، ان کے سلسلے میں داخل ہو جاؤں۔ تو یہ شخص 3 مہینے کی مسافرت کرتا ہوا ان کے شہر پہنچا، اور ان کے گھر پہنچا تو گھر کو انہیں دستک دی۔ جب دروازے پر دستک دی تو اندر سے بیوی نے چلا کے پوچھا کون آیا ہے؟ جب اس نے یہ لہجہ سنا تو بڑا مایوس ہوا، کہا اتنے بڑے ولی کی چوکھٹ پہ آیا ہوں اور جس کی زوجہ کا لہجہ ایسا لہجہ ہے۔ تو اس نے عرض کیا کہ اے مائی میں اللہ کے ان ولی کو ملنے آیا ہوں، میں کئی مہینوں کا سفر کر کے ان کی ملاقات کے لیے آیا ہوں، ان کا قرب حاصل کرنے کو آیا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو فارغ انسان ہے، کیا تو بھی فارغ ہے جو ان کو تلاش میں یہاں تک آ چکا ہے؟ کہا اسے بڑا درد ہوا کہ یہ کیسی بات ہے کہ میں تو ایک اللہ کے ولی کو ڈھونڈنے آیا ہوں، جن کے گھر کا یہ عالم ہے، جن کی بیوی کی زبان اتنی دراز ہے، بھلا وہ کس طرح اللہ کے اتنے باگزیدہ ولی ہو سکتے ہیں؟ چنانچہ اس نے دریافت کیا کہ اب یہاں تک آ گیا ہوں، تب ان سے ملاقات بھی کر لی جائے۔ چنانچہ پوچھا کہ آپ بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں ملیں گے، میں ان سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آپ کی زوجہ نے بتایا کہ وہ جنگل میں جا کر حق ہوں کی صدائیں لگا رہے ہیں، جا تو بھی انہی کی طرح فارغ ہے تو ان سے جا کے جنگل میں مل لے۔ چنانچہ وہ شخص جنگل کی طرف روانہ ہوتا ہے۔ جب جنگل کے قریب پہنچا تو کیا دیکھا کہ شیر پر سوار ہو کر ایک شخص آ رہا ہے، کہ جو شیر کے اوپر سوار ہوا ہے، جو شیر جنگل سے چل کر گھر تک انہیں چھوڑنے کو آیا ہے۔ دیکھا کہ وہی حضرت ابو الحسن خرقانی ہے، بڑا حیرت انگیز ہوا، اس نے سلام پیش کیا۔ ابھی سلام کرنا تھا کہ آپ نے سامنے سے سلام کا جواب دینے کے بعد فرمایا کہ تیرے دل میں جو بھی شک و شبہ ہے یقیناً یہ باتیں صحیح ہیں، اس میں کوئی غلط نہیں ہے، لیکن جان لے کہ وہ میری بیوی ہے اور اس کا اتنا سخت لہجہ ہے، آج میں اسے برداشت کر رہا ہوں، اگر میں اسے چھوڑ دوں تو اسے کوئی اپنانے نہیں والا، اسے کوئی اختیار نہیں کرے گا، اس لیے میں اسے اپنائے ہوئے ہوں۔ اور یاد رکھ جو مجھے یہ مقام و مرتبے رب نے عطا کیے گئے، میری بیوی کا اتنا سخت لہجہ میں برداشت کر لیتا ہوں، رب تبارک و تعالیٰ نے یہ جانوروں کو میرا فرما بردار بنا دیا ہے، میں ان جانوروں کے دلوں میں میری فرما برداری ڈال دی ہے کہ یہ جانور میری باتیں مانتے ہیں۔ جب میں اپنی بیوی کے اتنے سخت لہجے کو برداشت کر لیتا ہوں،
اسی برداشت کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ولایت عطا فرمائی ہے اور یہ مقام و مرتبے عطا فرمائے ہیں۔ یقیناً لوگوں جانو کہ اولیاء کرام علیہ السلام کو جو مرتبے ملے ہیں، جو ان کی جو شانیں ہیں، ان کی جو ولایتوں کے عالم ہیں، یہ ایسے ہی نہیں ہے، ان کا تقویٰ بھی لوگوں سے الگ ہوتا ہے، انہیں اس میں بھی اور زیادہ تقویٰ کرنا ہوتا ہے۔ غالباً حضرت امام مالک کے پاس ایک عورت سوال کے لیے آئی، اس نے آ کے سوال کیا کہ امام میرا سوال یہ ہے، میں ایک بوڑھی عورت ہوں، میں اون کاٹ کر اون سی کر اپنا گزارا کرتی ہوں، میں رات کو جب چاند کی روشنی ہوتی ہے اس وقت میں اپنے گھر کی چھت پر چڑھ کر اون کاٹتی ہوں، اور اس وقت راستے پر سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، روزانہ وہاں سے بادشاہ کی سواری گزرتی ہے، اور جس کے آگے پیچھے لوگ قندیلیں لیے ہوئے چلتے ہیں، لوگ مشالیں لیے ہوئے چلتے ہیں، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان مشالوں کی روشنی مجھ تک پہنچتی ہے اور ان روشنی میں بھی میں ہوئی کاٹتی ہوں۔ اے امام آپ بتائیں کہ کیا میرا بادشاہ کی اس روشنی میں ہوئی کاٹنا کیسا ہے؟ کیا میرے لیے یہ کام جائز ہے؟ آپ دیکھیں کس قدر تقوی کا عالم ہے۔ تو امام صاحب نے پوچھا کہ پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم ہو کون؟ تو ان بیوی نے عرض کیا کہ امام کسی مسئلے کا جواب دینے کے لیے یہ ضروری نہیں کہ اس سے پوچھا جائے، اس کی شخص کے بارے میں معلومات لی جائے، مسئلہ تو ڈائریکٹ بنانا ہوتا ہے۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ ہاں بیوی تمہاری بات صحیح ہے، لیکن کئی مقام ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں لوگوں کی شخصیت کو دیکھ کر مسئلے بدل دیا کرتے ہیں، مسئلوں میں اور کچھ تبدیلیاں آ جاتی ہیں۔ کہا بتاؤ تم کون ہو؟ تو اس مائی نے عرض کیا کہ میں حضرت حسن بصری کی ہمشیرہ ہوں، میں ان کی ہمشیرہ ہوں، میں ان کی شیرخوار بہن ہوں۔ تو امام مالک نے فرمایا کہ تو پھر تمہارے لیے وہ سوئی کاٹنا جائز نہیں ہے، اس بادشاہ کی مسالوں کی روشنی میں سوئی کاٹنا، روئی کاٹنا تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ یہ اولیاء کرام کو یہ جب مقام ملتے ہیں تو اس کے بعد ان کو ان کا تقویٰ بھی اس قدر بلند و بالا رکھنا پڑتا ہے، ان کو رب تبارک و تعالیٰ کی عبادتیں بھی اس قدر کرنی ہوتی ہے، وہ رب تبارک و تعالیٰ کو کس قدر راضی کرنے میں ہر وقت مشروف رہتے ہیں۔ یہ اولیاء کرام علیہ السلام کی ذات ہے، یہ وہ ولیوں کی ذات ہے کہ جس سے دشمنی رکھنے والے سے حضور علیہ السلام نے اعلان جنگ کیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اولیاء سے کوئی مقام ایسا نہ ہو جائے کہ ہماری زبان سے کوئی ایسا جملہ نکل جائے جو ان کی شایان شان نہ ہو، اگر ہم سے کوئی نکلا بھی ہو تو ہم اس کی توبہ کریں، اس لیے کہ ہمارے اندر وہ فراق نہیں، ہمارے اندر یہ طاقت نہیں کہ ہم حضور علیہ السلام سے جنگ کر سکیں۔ یہ کائنات میں کوئی ایسا ہوا ہی نہیں ہے کہ جس کے اندر یہ طاقت ہو۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں انہیں اپنے رب پر اتنا یقین ہوتا ہے، انہیں حضور علیہ السلام پر اتنا یقین ہوتا ہے جس کی کوئی مثال نہیں۔ اور اس کی میں سادہ سی مثال آپ کو دوں کہ ایک مرتبہ حضرت امام احمد رضا رحمت اللہ تعالی علیہ اعلیٰ حضرت ایک مرتبہ حج کے لیے روانہ ہوئے، آپ کشتی میں سوار ہو کر حج کے لیے جا رہے تھے کہ اتنے میں ایک طوفان آیا، لوگ دعائیں مانگنے لگے، لوگ ادھر ادھر ہونے لگے کہ اب تو طوفان آ چکا ہے، اب کوئی موڑ ایسا آئے گا کہ یہ پوری کشتی پلٹ جائے گی، ہم لوگ سب شہید ہو جائیں گے، ہم لوگ سب شہید ہونے والے ہیں۔ ہر کوئی اسی غم میں مشروف تھا۔ تو کسی نے آ کے اعلیٰ حضرت سے پوچھا تھا کہ اے امام احمد رضا آپ آئیں، آپ ایک اجتماعی دعا کرائیں، ہم لوگ مل کر دعا کریں گے تو رب ہماری دعا کو ضرور قبول کر لے گا، آپ بھی آئیں ہمارے ساتھ دعاؤں میں مشروف ہو جائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ نہیں، تم غم نہ کرو، یہ کشتی ڈوبنے والی نہیں، ہم لوگ کنارے پر یقیناً پہنچیں گے، تم لوگ غم نہ کرو، یہ کشتی یقیناً کنارے پہ پہنچے گی۔ تب لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ امام احمد رضا ہے کہ جو زبان سے کہہ رہے ہیں کہ کشتی نہیں ڈوبے گی، حالانکہ اتنا زور و شور سے طوفان چل رہا ہے، یہ ہم کس طرح اس بات کو مانے؟ کچھ دیر اور گزری تو طوفان تھم گیا اور کشتی ایک دم برابر چلنے لگی۔ تو لوگ بڑے تعجب ہوا لوگوں کو کہ یہ آپ نے کس طرح کہا؟
لوگ بڑے شرمندہ ہوئے کہ ہم اس وقت آپ کی بات ماننے کو تیار نہ تھے، لیکن امام آپ اب بتائیں کہ آپ کس بات پر آپ کو اتنا یقین تھا کہ یہ کشتی ڈوبے گی نہیں، ہم لوگ کنارے پر پہنچیں گے، آپ ہمیں بتائیں۔ تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا تھا کہ لوگوں، جب میں اس کشتی میں سوار ہوا تھا اس وقت میں نے سفر کی دعا کو پڑھ لیا تھا۔ یہ وہ دعا ہے جو ہمارے نبی نے ہمیں فرمائی ہے کہ بندہ سفر میں جب بھی جائے یہ دعا پڑھ کے جائے، وہ بندہ کبھی سفر میں کسی مصیبت میں پڑ ہی نہیں سکتا ہے۔ مجھے حضور کی اس حدیث پر یقین تھا کہ میں نے اس سفر کی دعا کو پڑھا ہے، یقیناً یہ کشتی ضرور کنارے کو لگے گی۔ یہ اللہ والے کا وہ یقین ہوتے ہیں، یہ اللہ والوں کے یقین اور ان کے ایمان ہوتے ہیں کہ جس کی مثال دنیا میں کوئی پیش نہیں کر سکتا ہے، جس کی مثال کوئی عام بندہ نہیں دے سکتا۔ جو اولیاء کرام رحمت اللہ تعالی علیہم اجمعین کی مثال ہے، جو ان کا ایمان ہے، جو ان کا تقویٰ ہے۔ ولی صرف وہ نہیں کہ جس کے عادات زندگی میں کوئی ایسی کرامت ظاہر ہو جائے، کوئی ایسا فعل ہو جائے جو عام لوگوں سے کرنا دشوار ہو۔ صرف کرامتوں پہ ولی نہیں بنا کرتے، قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے ولی شخص وہ ہے کہ جس کا ایمان کامل ہے اور جس کا تقویٰ مضبوط ہے، جو تقوی میں جس کی کوئی مثال نہیں اور جس کی ایمان کی پختگی میں کوئی مثال نہیں، وہ شخص یقیناً اللہ کا ولی ہے۔ اور وہی وہ ولی اور اولیاء کرام ہیں جن کی دعاؤں کو رب تبارک و تعالیٰ کبھی رد نہیں فرماتا ہے۔ ہم یقیناً انہی کے در سے توسل باندھ کر رب تبارک و تعالیٰ سے مانگتے ہیں۔ ہم خوش نصیب ہیں، ہم سوراٹھ والے خوش نصیب ہیں کہ یہاں ہمیں اتنے اولیاء کرام کے مزارات ہمارے قریب ہیں، ہمیں ان کا قرب حاصل ہے۔ یقیناً یہاں ہم تمام مصیبتوں سے اگر بچے ہوئے ہیں تو یہی اولیاء کرام کا صدقہ ہے، انہی کے ہم امن و امان میں ہیں کہ ہم ان تمام مصیبتوں سے، تمام پریشانیوں سے آج ہم محفوظ ہیں۔ یہی اللہ والے ہیں جن کے عوض میں رب تبارک و تعالیٰ اپنی تمام مصیبتوں کو ہم بندوں پر آسان فرما دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھیں سفر کے مہینے میں یقین بات دی کریں، تمام اولیاء کرام کے عرس آئیں گے، تمام ولیوں کے عرس آئیں گے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان ولیوں سے اپنی محبتوں کو ظاہر کریں، اس لیے کہ آج ہم اگر ان سے محبت کریں گے تو ہمارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو بندہ جس کے ساتھ محبت کرے گا بروز قیامت اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ کیا ہم یہ خوش نصیبی پسند نہ کریں کہ ہمیں اٹھایا جائے تو ہمیں میرا شیر شاہ بابا کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا ہمیں اٹھایا جائے تو حضرت شاہ بابا جیسے ولی کامل کے ساتھ اٹھایا جائے؟ کیا ہمیں اس وقت اٹھایا جائے تو ہم خواجہ غریب نواز کے ساتھ اٹھیں؟ تو ہمیں چاہیے ہم اگر یہ تمام چیزیں چاہتے ہیں، ہم ان کے ساتھ اگر بروز قیامت اٹھنا چاہتے ہیں، ہمارے سینوں ہم صرف ان کی محبتیں رکھیں، ان دنیا والوں کی محبتوں کو اپنے دلوں سے نکالیں۔ اپنے سینوں میں کسی کی محبتیں رکھنی ہے تو وہ اللہ کے ولیوں کی محبت ہے، اللہ کے نبیوں کی محبت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام کی محبت ہے، اور حضور کے اہل بیت کی محبت ہے۔ یہی محبتیں ہیں جو ہمیں دنیا میں بھی سرخ روح رکھے گی اور بروز محشر بھی ہم اٹھائے جائیں گے، اس وقت بھی ہم سرخ روح ہو کر ہمیں اٹھایا جائے گا، اور اس وقت ہمیں اس ناز و نیاز کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یہ اولیاء کرام کی ذات ہے، ہمیں چاہیے ہم ان سے محبت کریں اور ان کے دامن سے وابستہ رہیں، اور ہر گھڑی ان کے دامن سے لگے ہوئے رہیں، ان کے دامن کو تھامے رکھیں۔ یہی دامن ہے جو قبر و حشر میں ہمیں کام آنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمارے علم میں برکت عطا فرمائے، اور مولا تبارک و تعالیٰ ہمیں دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے، اور ہمیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں جیائے، اور ہم مرے تو بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں مرے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں۔ کہ مرحوم جناب جسان بھائی حلائی میمن کے اصال ثواب کی نیت سے دوست و احباب نے ختم قادریہ شریف کی محفل رکھی ہے۔
10/9/2021 جمعہ یعنی آج رات کو عشاء کی نماز کے بعد، تو تمام اسلامی بھائیوں سے عرض ہے کہ ضرور تشریف لائیے اور ڈھیروں ثواب کمائیے اور فیضان غوث اعظم سے مالا مال ہو۔ پتہ ہے جمعہ مسجد میں یہ پروگرام رکھا گیا ہے اور ٹائم 9:30 بجے شروع ہو جائے گا۔ اللہ پاک حضور پاک کے صدقے اور امام حسین اور تمام شہداء کربلا کے صدقے میں مرحوم ذیشان بھائی کی بے حساب مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ایک اور اعلان سماعت فرمائے کہ یہ جمعہ شاید میرا آخری جمعہ ہے، مجھے مدرسے میں جانا ہے، طلب علم کے لیے مجھے جانا ہے، تو آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ آپ تمامی حضرات میرے لیے ڈھیروں دعائیں کریں کہ مولا تبارک و تعالیٰ میرے سینے کو کشادہ فرمائے اور مجھے زیادہ سے زیادہ علم دین سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تمامی حضرات سنت ادا کریں۔